من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ تو انشاءاللہ لیسن نمبر 44 آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 215 to 218 آج کا سبق ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل ما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی کہ نفلی صدقات میں کیا چیز خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو یہاں پر یہ آیات زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ، نفلی صدقات ہمیں کرنے ہیں، یا جو ثواب کا کام ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کو کیا خرچ کرنا چاہیے، مطلب یہ کہ کیا ہم اپنی ضرورت سے زیادہ جتنی بھی چیزیں وہ سب خرچ کر لیں، یا تھوڑا خرچ کریں، یا کیا چیز خرچ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس بات کا جواب فرما دیا، اور نہ صرف یہ بتایا کہ کیا خرچ کرنا ہے بلکہ کن پر خرچ کرنا ہے، ان نفلی صدقات کو کن معاشرے کے کن افراد پر خرچ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو اب اس کو ہم اس روشنی میں اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ یسألونک یہ فعل مضارع ہے۔ یسألو وہ سوال کرتے ہیں، سین حمزہ لام، ہم اردو میں بھی سوال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی روٹ ورڈ سے ہوتا ہے۔ تو سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونا وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، یعنی کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ما کیا، ذا کچھ، کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے، ما جو بھی، انفقتم خرچ کرو تم، من سے، خیرن مال سے، فللوالدین تو للوالدین، لام زیر لی لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، الوالدین والدین، ہم والدین کا لفظ جانتے ہیں ماں باپ، اور ماں باپ میں جو ہے ہمیشہ نانی نانا دادی دادا یہ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے ہے، اور قرابت دار میں بہن بھائی ہیں، اور اس کے بعد جو بھی جیسے رشتے دور کے آتے چلے جاتے ہیں، تو جو سب سے قریب رشتہ ہوتا ہے وہ پہلے، اس کا حق سب سے زیادہ، اور پھر اسی طرح جتنا جتنا رشتہ دور کا ہوتا جاتا ہے اتنا حق کم۔
تو بہن بھائی ہیں، پھر چچا ہیں، ماموں ہیں، اسی طرح سے کزنس ہیں، جو بھی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند نظر آئے جس کو بھی ہم دے سکتے ہیں، تو ان کا حق کیا ہے؟ والدین کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے پہلا حق والدین کا، اس کے بعد رشتہ داروں کا شروع ہوتا ہے، بہن بھائی اور پھر اور رشتہ دار، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا بھی ہے لیکن اس کی ضروریات جو ضروریات زندگی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی اس سے، تو وہ مسکین کہلاتا ہے، وابن السبیل اور بیٹا، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، السبیل راستے کا بیٹا کا مطلب ہے مسافر، یہ مسافر کے لیے اس لیے راستے کا بیٹا کہا جاتا ہے کہ وہ راستے میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سوال تھا کہ ہم کیا چیز خرچ کریں، یعنی کہ ہمارے پاس کیا اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ مال بچ جائے تو وہ سارا خرچ کر دیں یا اس میں سے تھوڑا سا خرچ کریں یا کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف اس بات کا جواب دیا بلکہ یہاں پر کس انداز میں کس پر خرچ کرو وہ بھی بتا دیا۔ تو سب سے پہلے ماذا ينفقون، تو قل ما انفقتم، ما جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو، یعنی کہ طریقہ کیا ہے اسلام میں کہ انسان چاہے، دیکھیں پیچھے ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اسلام میں ہم جب اللہ سے کشادہ رزق مانگتے ہیں، مال کی دعا کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دنیا کی خیر بھلائی مانگتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مال کمانے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، مال کو کچھ حصہ جمع کرنے میں بھی برائی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی تم خرچ کرو، یعنی کہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا جو دل چاہے خرچ کرو۔ تو گویا اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے کہ ہم اچھی طرح خود کی ضروریات بھی پوری کریں اپنے مال میں سے، اگر کچھ سیونگ بھی کریں آئندہ کے لیے، اور کچھ ہم جو ہے وہ اپنے مال میں سے نکال کے کچھ صدقہ بھی کرے۔ مطلب یہ کہ انسان ایک بیلنس رکھے زندگی میں، سارے مال کو پکڑ کر نہ بیٹھے، کیونکہ انسان کے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے اللہ نے، معاشرے کی جو ضرورت مند لوگ ہیں اور اپنے رشتہ دار قریبی لوگوں کا حق ہوتا ہے ہمارے مال میں۔ تو ہمیں بالکل ہر چیز کو پکڑ کر بخیل بن کے نہیں رہنا ہے، بلکہ خرچ کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، اور خیر یہاں پر مال کو خیر کہا تو خیر کے ویسے تو اور بھی معنی ہے، خیر جو ہے وہ بہتر کے معنی میں آتا ہے، بھلائی کے معنی میں آتا ہے، نیکی کے معنی میں آتا ہے، نیک کام کرنا، پسندیدہ چیز کو بھی خیر کہتے ہیں، شر کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر جو ہے وہ مال کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ترک خیرن الوصیۃ، جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور اگر کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو پھر وہ وصیت لکھے۔ تو مال کو قرآن میں خیر بھی کہا ہے، تو خیر میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بھی خیر، یعنی جو بھی اللہ کا دیا ہوا مال میں سے تم جو بھی خرچ کرو، مگر کیسے خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے، ٹھیک ہے۔ والدین اگر فائنانشلی صحیح ہو، ان کو ضرورت نہ بھی ہو، تب بھی انسان اگر والدین پر خرچ کرتا ہے تو والدین کی دعاؤں کا والدین کو خوش کرتا ہے اس سے، تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ اور اگر والدین غریب ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، اپنے ضرورت مند ہیں، اگر ایسے میں اگر انسان والدین پر نہ خرچ کرے تو وہ پھر بہت برا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ والدین کا حق ہوتا ہے اولاد پر، تو پھر تو ضروری ہو جاتا ہے کہ والدین پر خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ تو
اگر ضرورت مند ہیں والدین اور خرچ نہیں کرتا تو یہ پھر اللہ کی نافرمانی میں سے آ جاتا ہے، کیونکہ والدین سے ان کے خیال رکھنا، والدین سے محبت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اولاد کا فرائض میں سے ہے۔ تو پھر اگر انسان نے نہ کیا، ضرورت مند والدین پر بھی خرچ نہ کیا، تو پھر تو وہ نافرمانی کا کام کر رہا ہے۔ ہاں، اگر والدین خوشحال ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، تب بھی کرے تو یہ ایک نیکی ہے اور حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر اقربین، اور والدین میں نانی، نانا، دادی، دادا بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لوگ بھی ضرورت مند ہیں تو ان کی بھی خوشی کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے انسان ان پر بھی خرچ کرے۔ اور اقربین قرابت دار، قرابہ اس کا روٹ ورڈ ہے، قریب جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے رشتوں میں، ہمارے جو بلڈ ریلیشنز ہیں۔ تو اب اقربین میں سب سے قریب جو ہے والدین اگر چلے گئے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ بیوی بچوں کا نہیں ذکر کیا اللہ نے، تو یہ کیوں نہیں ذکر فرمایا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے، اس کو ایک مرد کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، وہ تو فرض ہے۔ اور ویسے بھی بیوی بچوں پر تو انسان کر لیتا ہے، لیکن والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے انسان کو ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ترغیب دی ہے۔ تو اقربین، قرابت داروں میں پھر والدین اور بیوی بچے ہٹ گئے تو پھر کون رہ گئے؟ سب سے قریب کون رہا؟ بہن بھائی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آگے کے رشتے، جتنے بھی آگے رشتے ہمارے آتے جاتے ہیں، وہ سب اقربین میں آتے ہیں۔ تو جو قریب ترین ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بہن بھائی میں سے کوئی ضرورت مند ہے اور ہم کو ان سے کسی وجہ سے ناراضگی ہے، دل میں ناپسندیدگی ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں ہم کسی اور کو دے دیں، اور ویسے بھی انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ کسی اور کو دیں گے تو وہ تو احسان مند ہوگا، بہن بھائی تو احسان بھی نہیں مانتے۔ یہ سوچ دل میں آ کر انسان بہن بھائیوں پر خرچ کرنے سے نہ رکے، اس لیے کہ ان کا حق رکھا ہے اللہ نے سب سے زیادہ۔ پھر والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کرے، معاشرے کے یتیم بچوں پر خرچ کرے، والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرے۔ اور مسکین کا ہو سکتا ہے کہ وہ مانگنے والا ہو اور وہ نہ مانگنے والا بھی ہو، تو بھی انسان کو اپنے مسلمان معاشرے میں اس کو نظر رکھنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، پھر ان پر خرچ کرنا چاہیے اس کو۔ وابنی السبیل، دیکھیں مسافر امیر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن راستے میں ہو سکتا ہے اس کا زادِ راہ ختم ہو گیا، اس کے پاس راستے میں کسی وجہ سے جو بھی پیسے وہ لے کے نکلا تھا وہ ختم ہو گئے، سامان ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو مسافر بعض اوقات بہت مشکل میں ہوتا ہے، تو مسافروں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، ان کو مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کے اوپر صدقہ، ان پر خرچ کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو وما تفعلوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو بھی، اور ماں جو ہوتا ہے نا وہ وسعت والا ہوتا ہے، یعنی جو بھی چھوٹی چیز یا بڑی چیز، ٹھیک ہے، تو جو بھی تفعلوا تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، یہاں خیر نیکی کے معنی میں، ٹھیک ہے، پہلے خیر کس معنی میں تھا؟ مال کے معنی میں۔ تو جو بھی خیر میں سے تم کرو گے، جو بھی نیکی کا کام کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بہی علیم، اللہ جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ایک راستے سے پتھر ہٹا دیا کہ شاید پتھر سے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہے راستے میں، اس کو بھی ہٹا لیا، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کسی غم زدہ انسان کو تسلی دے دی، کسی کو مسکرا کر کسی کو سلام کیا، ویلکم کیا، اور کسی آنے والے کو، تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم کو اچھی طرح سے ریسیو کیا گیا۔
تو یعنی کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جن کو ہم بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. تو انسان کو ایون ہم گھر میں اگر ہم اپنے فیملی کے لیے گھر میں کھانا بنا رہے ہیں، اگر ہم اچھی خوش دلی سے بنائیں اور یہ سوچیں کہ میں یہ محنت کر رہی ہوں، اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا، اللہ مجھے اجر دے گا، تو یہ بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جاتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اس کانشیسلی کام کرنے چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بھی کام کریں نیکی کے، اور اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں فرمایا کہ جو بھی چھوٹا یا بڑا کچھ بھی کرو گے اللہ تم کو دیکھتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی. تو قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آل عمران 195 میں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. آل عمران 195 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، مانی میں اس کو اجر دیتا ہوں. نیکی انسان کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اور دیکھیں خیر جو ہے مال ہی ضروری نہیں ہے، انسان اپنے علم سے مدد کرے، اپنے قوت سے مدد کرے، اپنے حسن سلوک سے مدد کرے. اگر اس کے اللہ نے اس کو ایک پوزیشن دی ہے جس سے اس کا کچھ اثر و رسوخ ہے معاشرے میں اور اس کے ذریعے وہ کسی کی مدد کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں خیر میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کچھ بھی محنت کرتے ہیں اچھے کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزلزلہ، سورہ الزلزلہ 7 میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے روز قیامت اپنے میزان عمل میں دیکھ لے گا. گویا ہمارا ایک ایک عمل لکھا جاتا ہے، اور جب ہم اپنا میزان دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، اس کا کئی گنا اجر و ثواب ہمارے لیے ہوگا. اور اسی طرح ظاہری بات ہے کہ اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ انسان کے گناہ بھی دیکھے جاتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ کانشیسلی رہنا چاہیے اور اللہ سے اچھی امیدیں کر کے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ نہ سوچے میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے تو میں کیا کروں. صدقہ نیت پر ہوتا ہے. انسان کی نیت کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے کی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی بھی بھلائی، چھوٹے سے چھوٹے مال خرچ کیا، چھوٹے سے چھوٹی نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے سکتا ہے. تو پھر اگلی آیت ہے کتیبہ، فرض کیا گیا علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، وہوا، اور حالانکہ وہ، یہ واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب واو جو ہے اس کا اکثر مطلب اور ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات واو حالانکہ حال بتا رہا ہوتا ہے کہ جب یہ کام ہوا تو اس کا حال کیا تھا. اور واو کبھی قسم کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، واو کے 3 طرح سے استعمال ہوتے ہیں. تو وہوا، یہ واو حالیہ ہے. حالانکہ وہ، کرہن، ناپسندیدہ ہے، لکم، تمہارے لیے. اور یہ وہ سے مطلب قتال، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قتال، جنگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرض کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے، تم جنگ کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ، لیکن اللہ نے تم پر فرض کیا ہے جنگ کرنا. دیکھیں جنگ جو ہے ایک دنیا کے شروع سے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے جنگیں ہوتی آئی ہیں لوگوں میں، اور جنگ کے ذریعے بعض اوقات جنگ کے ذریعے فساد کو ختم کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو وہ جنگ کے ذریعے اپنی قوت کو بڑھاتے ہیں. لیکن جنگ جو ہے ایک زندگی کا حصہ ہے. تو لیکن اسلام میں جنگ جو فرض کی گئی وہ صرف، اسلام میں جو جہاد اور قتال ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ دنیا سے فساد کو ختم کیا جائے، ظالم کا ظلم ختم کیا جائے، کفر اور شرک کو ختم کیا جائے، اور اسلام کو سر بلند کرنا چاہیے، اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے قتال ہوتا ہے. بس انسان کے اپنے فائدوں کے لیے جنگ، کہ بھئی میری حکومت بڑی ہو جائے، میرا دنیا میں اقتدار بڑا ہو جائے، اس کے لیے، یا مال غنیمت مجھے مل جائے، اس کے لیے جنگ نہیں ہوتی اسلام میں. اسلام کی جنگ جو ہوتی ہے صرف اور صرف
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دنیا سے ظلم اور فساد دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جنگ کو ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ نے تم کو جنگ فرض کی ہے تمہارے اوپر۔ تو دیکھیں، جب شروع اسلام میں جب مسلمان کمزور تھے تو مکہ میں 13 سال رہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ممانعت کی تھی۔ جہاد اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ مسلمانوں کو بس یہی ترغیب دی گئی کہ تم اپنے دین کو فالو کرتے رہو صبر کے ساتھ، اور بس اللہ پر اچھی امید رکھو، اور جو بھی ان کے ساتھ جو بھی مشکلات ہوئی، مشرکین مکہ نے ان کو بہت سخت اذیتیں دی، بہت تکلیفیں دی، یہاں تک کہ ان کے جان اور مال کا خطرہ ہو گیا۔ وہ اپنی جان اور بچا کر اور مال کی قربانی دے کر انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا، مدینہ آ گئے۔ اب مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اور یہ جنگ بدر کے قریب، جب جنگ بدر ہونے والی تھی، اس وقت مسلمان کچھ پہلے سے کافی مضبوط ہو گئے تھے، کیونکہ اب ان کا اپنی جگہ تھی۔ ان کے اوپر ظلم کرنے والا ان کے شہر میں نہیں رہ رہے تھے وہ، اور ان کے پاس کچھ مالی جنگی سامان بھی ہو چکا تھا۔ اب اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا، کیونکہ دیکھیں مکہ کو تو فتح کرنا تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا کہ جزیرہ عرب میں پوری طرح سے اللہ کے دین کو غالب کر دیں اور وہاں سے شرک اور کفر کو نکال دے۔ تو جنگ کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو اپنے معجزے سے سب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین میں اسباب سے کام کرتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے صحابہ کرام کو جنگ کا حکم دیا کہ یہ قربانی تم کو دینی ہے، یہ کام تم کو کرنا ہے، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ترغیب دے رہے ہیں کہ حالانکہ تم جنگ کو پسند نہیں کرتے ہو، کیونکہ جنگ میں دیکھیں جنگ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اس میں انسان کو بہت نقصان بھی ہوتا ہے، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، دشمنوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ انسان خطرات اور مشکلات اور یہ جان کو اپنے خطرے میں ڈالنا، یہ چیزیں تو انسان کسی کو بھی پسند نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تم کو جنگ پسند نہیں ہے، مگر تم پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور کیوں فرض کیا تھا کہ اب تم کو چھوٹی سی مسلمان کی ابھی تو ریاست تھی، مدینے میں ایک چھوٹے علاقے میں ان کی حکومت ہو گئی تھی، لیکن ابھی تو ان کو پورا جزیرہ عرب فتح کرنا تھا، خانہ کعبہ کو دشمنوں سے نکالنا کے غلبے سے نکالنا تھا، خانہ کعبہ سے بتوں کو ختم کرنا تھا۔ تو وہ تو اس کے لیے قتال مست تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جنگ اور جہاد اور ہجرت کو فرض کیا تھا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو اس زمانے میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا اور وہ مدینہ میں نہیں ہوتا تھا تو اس کے لیے مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ سے باہر کفر کے ماحول میں مسلمانوں کو بہت خطرہ تھا، اور وہ مسلمان ہو کر بھی اسلام نہ تو دین کو سیکھ بھی نہیں سکتا تھا، نہ دین پر عمل کر سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے جہاد اور ہجرت دونوں چیزیں اس وقت فرض تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَعَسَىٰ، اور امید ہے۔ عسا جو ہے نا، لفظ عسا، اس کے دونوں طرح سے معنی ہوتے ہیں، امید بھی اور خوف بھی۔ جب کوئی اچھی چیز کی انسان کو خواہش ہوتی ہے تو عسا جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے، عسا امید کے لیے آتا ہے۔ محبوب چیز کی جیسے خواہش ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے مجھے امید ہے مجھے یہ ملے گی، ٹھیک ہے، تو یہ امید ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو اگر کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ ہو جائے گا، تو اس وقت بھی عسا ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ
آسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، کراہت سے ہے، کراہت اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہوا مگر وہ، اور وہ خیر لکم وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وآسا اور یہ امید ہے، ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو کسی چیز کو، شیئن کسی چیز کو، وہوا مگر وہ شر لکم وہ تمہارے لیے بری ہو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی نیڈز ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ ابھی آج مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آج مجھے اس چیز کی خواہش ہے، مگر ہمیں انسان کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے، ہم اپنا فیوچر نہیں جانتے۔ آج مجھے جس چیز کے لیے میں بہت اتنی زبردست خواہش ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے کل وہی چیز میرے لیے بوجھ بن جائے، کیونکہ انسان کے حالات صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتے ہیں کہ اس انسان پر کیا ہونا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، بعض لوگ کسی رشتے کے لیے بہت چاہتے ہیں کہ یہاں رشتہ ہو جائے، اب وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں اس کے، اللہ یہاں رشتہ کرا دے، یہاں رشتہ کرا دے، اور وہ رشتہ ہو بھی جاتا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بہت غلط ہو گیا، اور اس سے پوری زندگی وبال بن گئی۔ اسی لیے ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے یہ چاہیے، مگر وہ چیز اس کے لیے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بری ہوتی ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ اللہ کا علم ہے ہر چیز پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو بندے توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس طرح دعا مانگتے ہیں اللہ جو بہتر ہو میرے لیے وہ عطا کر دے، اور اللہ کے جو بھی فیصلے ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اگر ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، مثال کے طور پر انسان ہر چیز اپنی صحت کا خیال بھی کر رہا ہے، اپنا صحیح کھانے کا خیال رکھ رہا ہے، اپنی روٹین صحیح کر رہا ہے، اور اچھا انسان ہے، اللہ کی عبادات بھی کرتا ہے، اب ایسا انسان بیمار ہو گیا تو وہ کہے گا لو میں نے تو کچھ بھی، میں تو اس کو کوئی بری بیماری لگ گئی، اب وہ کہے گا کہ میں کیوں بیمار ہو گیا، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی اس بیماری سے کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے درجات کی بلندی عطا فرما دے۔ تو تقدیر پر راضی ہونا یہ مسلمان کے لیے بہترین چیز ہے کہ اللہ پر بھروسہ، توکل اور تقدیر پر راضی ہو، اور جب ہم دعا بھی کریں تو ہم ایسے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے جو ہمارے لیے بہتر ہو، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہو، تمہیں شاید تمہیں بعض اوقات برا لگتا ہے جن چیزوں کو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور تمہارے لیے بعض چیزیں تم کو اچھی لگتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں، وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ دیکھیں جنگ کو بھی اگر ہم دیکھیں، جہاد فی سبیل اللہ میں مسلمانوں کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو مسلمان جہاد کے ذریعے دشمن پر غلبہ پاتا ہے، اور دشمن کے قبضے میں، دشمن کے ظلم و ستم سے آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ مکہ میں مسلمان دشمنوں کے، کافروں کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے تھے، اب ان کو حکم آیا کہ تم فائٹ کرو اور تم مضبوط بنو اور اسلام کو غالب کرو تاکہ تم پر کوئی ظلم نہ کر سکے۔ تو مسلمان جہاد کے ذریعے دشمن پر غلبہ پاتے ہیں، پھر مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اگر دشمن کو شکست ہوتی ہے تو اس کا مال جو کچھ اس کا وہ لے کر آئے ہوتے ہیں جنگ میں، وہ سارا کچھ مال پھر مسلمانوں کو مل جاتا ہے۔ پھر آخرت کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جہاد کرنا یہ ایک بہت اول درجے کا، اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے، تو اس نیکی کا پھر اجر بھی بہت بڑا ہے، اور اگر انسان اس راہ میں شہید بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا رتبہ اور درجہ ہوتا ہے، تو آخرت کی کامیابی اور جہنم سے نجات ملتی ہے۔ تو یہ سارے فائدے جہاد میں ہیں، جبکہ انسان کو جہاد کرنا، قتال کرنا پسند نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس
انسان جہاد سے بچتا ہے، نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں وہ ذلت اور رسوائی سے رہتا ہے، کیونکہ کمزور، دنیا میں جو بھی کمزور ہوتا ہے وہ ذلت کے ساتھ رہتا ہے. طاقتور ہمیشہ طاقتور ہی کا حکم چلتا ہے. پھر اسلام کو دشمنوں کا غلبہ آ جاتا ہے اور اس مسلمانوں پر کافروں کی حکومت طاری جیسے آ جاتی ہے تو مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں، نہ اپنے دین پر صحیح طرح سے کام کر سکتے ہیں، دین پر نہیں چل سکتے، ان کا دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ان کی جان اور مال بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں. اور قیامت کے دن بھی اللہ ناراض ہوگا کہ جنہوں نے جہاد پر فرض ہونے کے باوجود جہاد کو ناپسند کیا اور جہنم میں جائیں گے. تو یہ سارے بظاہر ایک چیز جو بری لگتی ہے اس کے نقصان اور فائدے ہم چھپے ہوئے ہیں انسان کے لیے. تو اس طرح بہت سی زندگی کے تمام معاملات میں اسی طرح ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کو مشکل حالات سے آزماتا ہے تو اس میں انسان کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سی صلاحیتیں انسانوں کے اندر ہوتی ہے جو ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب حالات سخت ہوتے ہیں اور انسان کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو ان کی وہ صلاحیتیں باہر آتی ہیں. جیسے انسان کے اندر، کسی کے اندر بہت جیسے جرأت ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر بہادری ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ جب مشکل حالات میں فیس کرتا ہے تو اس کو اپنی بہادری کی صلاحیت پتہ چلتی ہے. اسی طرح دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈال کر اس کی پہلا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈال کے اسی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے. دوسرا، انسان کا مستقبل کے حالات پوشیدہ ہے نا، تو انسان جو آج چیز پسند کر رہا ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ آج ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل حالات ہمارے بدل جائیں اور نتیجہ خراب ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں کوئی ایسی چیز میں مبتلا کر دیتے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، مگر وہ اصل میں ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. پھر جنت جو ہے، جنت ایک حدیث ہے کہ جنت جو ہے وہ مشکلات، جنت کا راستہ جو ہے تکلیفوں اور مشکلات سے گھرا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے حضرت، مجھے حدیث کا مفہوم یاد ہے، پوری حدیث نہیں یاد ہے، لیکن اس جنت کو دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس جنت کے لیے خواہش نہیں کرے گا، اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا. لیکن پھر جب وہ مشکلات اور وہ تکلیفیں دکھائی گئی جو کہ جنت کے راستے میں تھیں، تو پھر پتہ چلا کہ بہت کم لوگ ان مشکلات کا فیصلہ کو فیس کرنا چاہیں گے اور ان مشکلات سے گزرنا چاہیں گے. انسان عام طور پر ہم آسانی چاہتے ہوتے ہیں نا، ہمیں فوری آسانی چاہیے ہوتی ہے. تو جنت کا راستہ جو ہے وہ آسانیوں میں ہے اور بہت ہی بظاہر بہت خوبصورت راستہ ہے. اس میں انسان کی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں جو نفس کو اچھی لگتی ہیں. تو اگر انسان صرف آسانی ہی چاہے گا دنیا میں تو وہ جہنم کے راستے پر پڑ سکتا ہے. لیکن انسان کو اگر اللہ کی طرف سے مشکلات آ رہی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے جنت کا راستہ ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ویسے ہمیں ایک جنرل اصول بھی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس ایک اصول کے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے سب سے بڑا ہے، تو انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنی جو کچھ اپنی تقدیر میں ہے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید کرنی چاہیے. پھر ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ انسان استخارہ پڑھ لیا کرے. جب بعض اوقات ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ارادہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم استخارہ کر کے کریں. استخارہ 2 رکعت نفل کے بعد دعا ہوتی ہے استخارہ کی مسنون دعا. اس میں دعا کرے کہ اللہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں تو اس میں اگر یہ کام اس میں کوئی میرے لیے شر ہے تو مجھے اس کام سے روک دینا، اور اس میں جو خیر اور بھلائی ہے تو مجھے اچھی طرح سے اس کام کو کرا دینا. تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. انسان ایک تو اللہ پر توکل کرے
اور دوسرا استخارہ کر کے کام کرے، اور دعا کرے تو ہمیشہ ایسے کرے کہ اللہ یہ چیز مجھے خواہش ہے، مگر جو میرے حق میں اگر بہتر ہو تو یہ کام تو کرا دے مجھے، ٹھیک ہے. پھر اللہ کی رہنمائی ہمیشہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کو خود کو خیر اور شر میں بہت زیادہ کنفیوژن ہو سکتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک تو ہماری علم کم ہے، ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہے، دوسرا ہمارا نفس جو ہے وہ جلد باز ہے، ہم کو ہمیشہ جلدی چاہیے ہوتی ہے چیزیں، اور جو بظاہر فوراً اچھی لگی وہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن انسان کو جو ہے وہ اللہ سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے. تو یہ ہماری یہ والی آیت ہے انشاءاللہ. پھر واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے اور تم وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر آگے ہے یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں ان سے الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں. اور حرمت والے مہینے 4 ہیں اسلام میں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنائے، جب سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے. رجب ایک تو ہے، ایک ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. ان 4 مہینوں میں ایون زمانے جاہلیت، اسلام سے پہلے بھی ان کو حرمت والا ہی سمجھا جاتا تھا. اور حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال، لڑنا جھگڑنا، جنگ کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی، یہ ناپسندیدہ کام ہے. اور اسلام نے بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے تو یہاں اس آیت کی کچھ بیک گراؤنڈ ہے، میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا. ہوا یہ تھا کہ اب یہ فوجی دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نگرانی کے لیے بھیجا تھا، کہ ایک جاسوسی کے لیے، کہ افواہ یہ تھی کہ مکہ کے کافر جو ہیں، مکہ کے مشرک، وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان لوگوں کو مکہ کے قریب بھیجا تھا، ایک چھوٹے سے دستے کو، کہ تم دیکھو کہ ان کے کیا تیاریاں ہیں، کیا ہو رہا ہے. اب ان سے غلطی سے ایک آدمی قتل ہو گیا، وہ رجب کی 1 تاریخ، یعنی کہ رات ہوئی تو اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے نا سورج غروب ہونے کے بعد. تو ان کو مغالطہ ہوا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ مدبھیڑ ہوئی کسی قافلے سے ان کی، اور ایک آدمی کافر کو مار دیا، اور کچھ ان کو مال غنیمت بھی ان کو ملا. تو اب وہ چیزیں لے کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، بولے کہ میں نے تم کو صرف حفاظت کے لیے بھیجا تھا، خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، تم اس جنگ میں کیوں پڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا تھا کہ یہ رجب شروع ہو چکا تھا اور انہوں نے یہ کام کر لیا. تو آپ نے اس جو مقتول تھا اس کی دیت بھی دے دی، اور یہ جو مال غنیمت آیا تھا وہ بھی واپس کر دیا. مگر قریش کو موقع مل گیا، جو مشرکین تھے مکہ کے، ان کو ایک موقع مل گیا مسلمانوں پر تنقید کرنے کے لیے. انہوں نے بڑا واویلا کر دیا کہ مسلمان تو حرام مہینے کی بھی پابندی نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور یہ رجب کے مہینے میں انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا اور جنگ کی. اب مسلمان بھی پریشان ہو گئے کہ جن سے یہ کام ہوا تھا وہ بھی پریشان، بڑے ندامت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم سے بڑی بھول ہو گئی، کیونکہ حرام مہینوں میں تو مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی شروع سے قانون چل رہا تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے سے بھی یہی سب کو پتہ تھا. تو جب انہوں نے بہت شور شرابہ کیا، مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں نے ایسا کام کیا، ایسا کیا ہے، بڑا بدنام کرنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم جو اتنا شور کر رہے ہو،
تو تم اپنے تو جرائم کو دیکھو کہ تم کیا کرتے ہو. مسلمانوں سے اگر غلطی ہوئی، حالانکہ حرام مہینوں کی حرمت تو ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے اس میں قتال کرنا، لیکن مسلمانوں سے اگر ایک غلطی ہوئی تو تم نے اتنا شور مچایا، اور تم خود تو جان بوجھ کر حرام مہینوں میں کیا کیا جرائم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو ان کے جرائم بتائے اور ان کو بتایا کہ تم جو فتنہ کرتے ہو وہ اس قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے. تو اب ہم اس روشنی میں اس آیت کو سمجھتے ہیں. یسألونکا، وہ سوال کرتے ہیں، عن شہر الحرام، وہ شہر حرام یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قتال فیہ، اس میں جنگ کرنا. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ قتال، جنگ، حرام مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے، یعنی اب یہ گناہ تو ہو گیا ہم سے، اب اس کا کیا حکم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے، قل، کہہ دیجئے، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، کبیر، بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا. اب اللہ تعالیٰ مشرکین کے جرائم بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بڑے زیادہ بڑے گناہ ہیں. صد، روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا، بھی، اللہ کا ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں، واخراج، اور نکالنا، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ مشرکین اتنا پروپیگنڈا کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف اس قتل پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں کہ واپس کافر بنو. تو یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہ اللہ سے خود بھی کفر کرتے ہیں، اور وہ مسجد حرام میں بھی کفر کا کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اللہ کے گھر کے اندر. پھر اخراج اہلہ، اور مکہ والوں کو انہوں نے نکالا تھا مکہ سے. مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا، اتنی تکلیفیں دی کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکلنا پڑا اور ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. اپنے مال گھر سب چھوڑ کے وہ صرف جان بچا کر مدینہ چلے گئے. تو یہ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے تو گناہ تم دیکھو کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں جو انہوں نے کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے زیادہ بڑا گناہ تو فتنہ ہے. اب فتنہ یہاں پر کس چیز کو کہا گیا؟ فتنہ ان کا کیا تھا کہ وہ جو ہے ان کا جو سنگ دلانہ اذیتیں، جو انہوں نے تکلیفیں، جو کفاروں نے، جو مشرکین نے مسلمانوں کو سخت اذیتیں دی، تکلیفیں دی، صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ایک مانا اور اسلام لے آئے. تو انہوں نے ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے مجبور کیا. پھر یہ جو فتنہ ہے، انہوں نے بلد حرام میں سے حرمت اس کی حرمت کو پامال کیا، یعنی کہ اللہ کے گھر میں انہوں نے شرک کیا، اور اس گھر میں مسلمانوں کو عبادت کا حق تھا، مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا اور مسلمانوں کو اذیتیں دی، ان کے جان و مال کو خطرے میں ڈالا. تو پھر یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا فتنہ ہے یہ زیادہ بڑا سنگین ہے قتل سے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَا يَزَالُونَ، اور لا یزالون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، ہمیشہ رہیں گے. یقاتلونکم، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے ہمیشہ، یعنی یہ جو مشرکین ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ یردوکم، وہ یہاں تک کہ تم کو لوٹا دیں، تم کو عن سے دینکم، تمہارے دین سے.
ان اگر استطاعوا، اگر ان کی استطاعت ہو، اگر وہ ایسا کر سکتے ہو تو وہ تو اس بے در پہ ہے کہ وہ تم کو تمہارے دین سے ہی نکال دیں. تو واقعی میں وہ ہم اگر ہسٹری پڑھیں تو جو مسلمان ہوتا تھا اس کو رسیوں میں جکڑ کے رکھتے تھے، اس کو کھانا پینا نہیں دیتے تھے، اس کو مارتے پیٹتے تھے کہ تم اسلام سے باز آ جاؤ. تو مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جو مسلمان اس وقت ہوئے ان کو اتنا ثابت قدمی دی تھی اسلام پر کہ انہوں نے تمام اذیتیں برداشت کی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. حضرت بلال کا آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ حضرت بلال غلام تھے، تو ان کا آقا ان کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر اس کے اوپر آگ کوئلے جلا کے اس پر لٹا دیتا تھا اور اس پر پتھر ہیوی پتھر رکھ دیتا تھا ان کے سینے پر، اور کہتا تھا کہ تم اللہ کو ایک مت کہو، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حوصلہ دیا تھا، اتنی ثابت قدمی دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ارتاد کرو، تم مرتد ہو جاؤ. مرتد کا مطلب ہوتا ہے ایک بار اسلام قبول کر کے پھر سے کافر بن جانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ تم کو کافر بنا دیتے دوبارہ. لیکن مسلمانوں کو تنبیہ ہے یہاں پر کہ ومن جو یرتدد، اگر کوئی پھر گیا یعنی اسلام میں آنے کے بعد پھر کافر بن گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، اسی کفر کی حالت میں وہ مر جائے، وہو کافرن کافر ہی ہے، تو کیا ہوگا؟ فاولئک تو یہی لوگ حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا میں اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ اصحاب النار اور آگ میں جائیں گے، ہم فیہا اور اس میں ہی خالدون ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مرتد کی سزا بتائی کہ مرتد اگر کوئی ہو گیا، دین سے پھر گیا، تو پھر اس نے جو بھی اسلام کی حالت میں نیک کام کیے ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے اگر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا. ہاں اگر وہ توبہ کر لے پھر سے مسلمان ہو جائے تو دوسری بات ہے، کیونکہ اسلام لانے پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کفر کی حالت میں کیے ہوئے. اور یہ دنیا میں بھی مرتد کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے، حدیث ہے من بدل دینہ فقتلوہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے جو مرتد ہو گیا اس کو قتل کرنا ہے. تو دنیا میں بھی اس کو قتل کی سزا ہے، اور کفر کی حالت میں مرا تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا کرے تمام مسلمانوں کو، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہے دنیا میں بھی، اور اگر کفر کی حالت میں مرا تو آخرت میں بھی جہنم ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ یرجونا وہ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے. تو جو مرتد ہوئے ان کا انجام بتا کے اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتائیں جو کہ ثابت قدم رہے اسلام پر، اور اسلام کے دشمنوں نے جب ان کو جینا مشکل کر دیا تو انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور انہوں نے جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے جہاد کیا. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ان کے لیے ان کو امید ہے اللہ سے رحمت کی. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو مسٹیکس ہوں گی، چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، سب اللہ معاف فرما دے گا. اللہ رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو پھر یہاں پر دونوں کا بتا دیا کہ جو پہلی بات اس وقت جنگ بدر کے موقع پر جنگ فرض ہوئی مسلمانوں پر،
مکہ میں نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس وقت مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب جو کافروں نے تم کو خانہ کعبہ سے نکالا ہے، حرم سے نکالا ہے، مکہ سے نکالا ہے، ان سے اب بدلہ لینا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مال خرچ کرنے کے طریقے بتائے کہ اللہ کے راہ میں جو صدقہ کرنا ہے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، اور جہاد کے بارے میں بتایا کہ جہاد، اور ایک عام حکم بھی بتا دیا کہ انسان بعض اوقات جن چیزوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی انجام کے لحاظ سے۔ تو ہم جب بھی کوئی کام کریں ہمیں صرف دنیا کا فائدہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں ایک اصول یہ بنا لینا چاہیے کہ مجھے اس کام کی خواہش ہے مگر اس کام میں میری آخرت کا نقصان تو نہیں ہے۔ اگر آخرت کا نقصان والا کام ہے تو پھر کتنا بھی ہمارا دل چاہے بہتر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ پریشر میں آ گئے اور مرتد ہو گئے اگر، تو پھر وہ اگر کفر کی حالت میں مرے تو جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ ثابت قدم رہے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں تو ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور مغفرت ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہوا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے ایمان پر ہمیں ثابت قدم